بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر نفس یعنی ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ پاک نے موت کا وقت اور جگہ کا تعین کر رکھا ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ ہی اس سے بھاگ سکے گا۔ اس لیے شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی، لیکن وہ دن کون سا ہوگا اور شیطان کو نزاع کے عالم میں کتنی تکلیف ہوگی، شیطان کی قبر کہاں پر بنائی جائے گی، شیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سوتا رہے گا اور شیطان کی روح کس قدر سختی کے ساتھ نکالی جائے گی، اس سے موت کے وقت کتنی تکلیف دی جائے گی۔ آج کی ہم ویڈیو میں آپ کو یہ سب بتائیں گے۔ جب شیطان مردود کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے۔ اللہ پاک نے اسے مقرر وقت تک یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دے دی، جیسے قرآن مجید کی سورۃ حجر کی آیت میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے لوگوں کو زندہ کیے جانے تک مہلت دے دے۔ جب تک قیامت نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو مومنوں کی بغلوں کے نیچے سے ایک پیاری اور خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے۔ اس کے بعد 40 سال کا زمانہ اس طرح سے گزرے گا کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم از کم 40 سال ہوگی۔ مسلمان چونکہ مر چکے ہوں گے، اس لیے زمین پر صرف مشرک اور کفار ہی باقی رہ جائیں گے۔ جب مومنین کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکنا شروع کریں گے تو اس کی آواز نہایت کم ہوگی، لوگ کان لگا کر سنیں گے۔ پھر یہ بڑھتی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، ان سے خون بہنا شروع ہو جائے گا، تمام لوگ مر جائیں گے، انسان، جن، فرشتے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی نفخہ اولیٰ کے وقت موت آ جائے گی۔ اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو پھر تمام مردے زندہ ہو کر اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی، میدان لگے گا اور اس وقت ابلیس کو موت آئے گی اور 40 سال کا عرصہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور یہ 40 سال مردہ حالت میں کہاں پر گزارے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں جانا ہوا، ایک مجمع میں حضرت قائب بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے تو آپ وہیں پر بیٹھ کے اس وقت حضرت قائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو آپ پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوئے، یا اللہ، میری موت سے میرا دشمن یعنی ابلیس بہت زیادہ خوش ہوگا، کیونکہ میں تو مرنے والا ہوں اور اس کو تو قیامت تک کے لیے زندہ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے آدم علیہ السلام، تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ قیامت تک دنیا میں رہے گا، اور آخر میں قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ اس کو اتنی تکلیف دی جائے گی جتنی تکلیف پوری دنیا کے انسانوں کو دی گئی تھی۔ لوگ حضرت قائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ ابلیس کی موت کا منظر بیان کریں۔ لوگوں کی بہجا فرمائش پر حضرت قائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابلیس کی موت کا منظر یوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا، میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کی روح قبض کرو، ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت علیہ السلام غضب اور غصے سے موت کے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح کو قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں ان کو دیکھ لے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ دھاڑے مار کر روئے گا، پھر شیطان کو ایسی موت کی تکلیف دے گی جو کہ ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔
ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت علیہ السلام کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا۔ وہ آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے، اور وہاں سے بھاگتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے آدم علیہ السلام، تمہاری وجہ سے میں ملعون اور مردود بنا، کاش تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے۔ ملک الموت علیہ السلام فرمائیں گے جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ تیری جان نکالوں گا۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دے گا۔ آخر میں اسی جگہ پر پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ اس وقت وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا اس وقت تک خلد نزاع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا، اور وہاں پر جہنم کے گڑھے ہوں گے، ان گڑھوں میں تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ چنانچہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کہ کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر کہیں گے کہ یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی ہے۔ اس جہنمی گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہیں اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، جس کے بعد شیطان کو جہنم کے اندر بھیجا جائے گا۔ وہاں وہ اپنی ذریت اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہمیشہ عذاب کے اندر گرفتار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس دنیا میں ابلیس کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت نبوی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھی کمنٹ کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔